اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصینی، مجھے کوئی وصیت کریں۔ قال، حضور نے جواب دیا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ فردد مرارا، اس آدمی نے یہی سوال پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وصیت۔ حضور نے پھر جواب دیا بھائی غصہ نہیں کرنا۔ اس نے بار بار تکرار کیا کہ کوئی مزید وصیت بھی ٹھیک ہے، غصہ نہیں کرنے کے حوالے سے میں نے سن لیا، کوئی مزید وصیت؟ حضور نے ہر دفعہ ایک ہی وصیت کی کہ لا تغضب، بھائی غصہ نہیں کرو۔ اخرجہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بیان کیا ہے۔ غصہ نہیں کرو کیا معنی ہے؟ ویسے تو حضور سے ایک سے زائد صحابہ نے سوال کیا ہے، مختلف روایات کو اکٹھا کیا جائے تو 4-5 صحابہ ہیں مختلف، جن سے یہی سوال اور یہی جواب ملتا ہے کہ حضور سے انہوں نے سوال کیا اور حضور نے جواب دیا۔ اور کئی دفعہ حضور سے کسی اور صحابی نے یہی سوال کیا تو حضور نے کوئی اور نصیحت کی۔ جیسے ایک ماہر ایکسپرٹ ڈاکٹر ہوتا ہے نا، یا کوئی طبیب ہوتا ہے یا کوئی حکیم ہوتا ہے، وہ بیماری کی جڑ دیکھتا ہے اور اس کے مطابق مجھے وہی بیماری ہے، آپ کو وہی بیماری ہے، میرے لیے میڈیسن اور ہوگی، آپ کے لیے اور ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ہر انسان کا مزاج مختلف ہے۔ تو حضور بھی ہر آدمی کو وصیت اس کے مزاج کے مطابق کیا کرتے تھے، جس کو جس کی ضرورت تھی اس کو وہ نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو جن صحابہ میں غصہ زیادہ پایا جاتا تھا ان کو انہوں نے یہی وصیت کی بھائی غصہ نہ کرو۔ اب کیا معنی ہے؟ غصہ فطرت انسانی کا ایک حصہ ہے، ہر انسان کو غصہ آتا ہے۔ خلاف طبع کسی کی بات ہو جائے تو غصہ آتا ہے۔ مجھے بہت سی چیزیں اچھی نہیں لگتی، آپ کو اچھی نہیں لگتی، اگر وہ ہو جائیں غصہ آتا ہے۔ کچھ کہا ہے اپنے ماتحتوں کو وہ نہ ہو تو غصہ آتا ہے۔ کسی چیز سے منع کیا ہے وہ ہو گیا ہے، غصہ آتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن اب غصہ نہیں کرنے کا کیا مطلب؟ ایک تو مطلب یہ ہے کہ جب غصہ آنے کی کیفیت ہے اس سے پہلے کنٹرول رکھنا ہے کہ خود کو غصہ نہ آئے۔ اس کے لیے ہمیں بہت سی نصیحتیں کی۔ حضور نے کبھی فرمایا کہ العلم بالتعلم الحلم بالتحلم، روایت میں ویسے کچھ کلام ہے لیکن کہ علم حاصل کرنے سے آتا ہے اور حلم، بردباری، تحمل، یہ بھی کوشش سے آتا ہے، خود بخود نہیں آ جاتا، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو خود کے اوپر جبر، اپنے نفس کو قابو کرنے کی حد الوسع کوشش کی جائے۔ اسی طرح خود کو عادت ڈالی جائے کہ ہر ایک کو خندہ پیشانی سے ملا جائے، عام روٹین میں اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں۔ حضور نے فرمایا کسی بھائی کو اچھے اور کشادہ چہرے سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور عفو درگزر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، کچھ ہو گیا بس ٹھیک ہے، کوئی بات، یہ مزاج پیدا کریں۔ یہ چیزیں جب عام روٹین میں ایک انسان کرتا رہتا ہے تو اس کو غصہ جلدی نہیں آتا۔ لیکن اب اگر غصہ آ گیا تو امام حاکم رحمہ اللہ وغیرہ نے پھر سمجھائی ہے یہ بات کہ اب غصہ آ گیا ہے، اب جن چیزوں سے منع کیا ہے رب تعالیٰ نے یا رب کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، غصے کی حالت میں ان سے بچنا ہے۔ کہ غصہ جب آتا ہے انسان کے سارے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اگر وہ اپنے آپ کو جو غصے کی حالت میں عام روٹین میں وہ دیکھ لے کوئی ویڈیو بنی ہو تو اس کو خود شرم آئے گی کہ یار یہ میں کیا کر رہا تھا، ایسے حرکتیں کرتا ہے، بے ساختہ ہو جاتا ہے، رگیں پھول جاتی ہیں، آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، لال ہو جاتی ہیں، سرخ ہو جاتا ہے چہرہ، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اس سب کیفیت کے اندر خود کے اوپر کنٹرول، کہ کوئی فحش بات زبان سے نہ نکلے، گالی زبان سے نہ نکلے، بد اخلاقی کی کوئی بات نہ ہو، اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے کہ زبان سے، ہاتھ سے اب وہ کوئی حرکت سرزد نہ ہو جس سے رب تعالیٰ نے منع کیا۔ یہ ایک چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب جب غصہ آ چکا ہے تو پھر جو ہمیں حضور نے طریقہ بتایا ہے کہ اگر وہ کھڑا ہے بیٹھ جائے، بیٹھا ہے لیٹ جائے، پانی پئیں، تعوذ پڑھیں، اور اس چیز کی خود کو نصیحت وصیت کرتے رہیں کہ حضور نے فرمایا کہ سخت پہلوان اور مضبوط وہ نہیں ہے جو کثرت سے لوگوں کو پچھاڑ دیتا ہے، نیچے گرا دیتا ہے، کمر زمین کے ساتھ لگا دیتا ہے، وہ پہلوان نہیں۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، مضبوط، طاقتور اور پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔
تو خود کو یہ وصیت کرتے رہیں، اور اس غصے کی کیفیت میں وہ جو چند لمحوں کی بات ہوتی ہے جس میں کبھی انسان اس کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ بھول جاتا ہے، پسٹل نکالتا ہے، گولی مار دیتا ہے، بعد میں اس کو ساری زندگی جیلیں کاٹتا رہتا ہے، افسوس ہوتا رہتا ہے کہ میں نے کیا کیا۔ تو وہ جو غصے کی کیفیت ہے جو چند لمحوں کی ہے، اب غصہ پہلے تو کوشش کریں کہ نہ، جب آ گیا تو اب خود کو باندھ دیں، خود کو روک دیں کہ زبان اور ہاتھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو۔ لا تغضب کا یہ مطلب ہے، جب یہ پریکٹس جاری رہے گی ایک وقت آئے گا کہ انسان کے غصے کی کیفیت یہ جاتی رہے گی۔ اور یاد رکھیے ہمیشہ کامیاب وہ آدمی ہوتا ہے جو ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے۔ جو گرم مزاج کا آدمی ہوتا ہے نا، وہ بہت سے بلنڈر مارتا ہے اور اپنے بڑے نقصان کرتا ہے۔ جو آدمی تحمل مزاج ہوتا ہے، ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے، سوچ سمجھ سے کام لیتا ہے، وہ بہت سے فوائد اکٹھے کر لیتا ہے۔ اور جو جذباتی غصیلا آدمی ہوتا ہے وہ اپنے بہت سے معاملات خراب کر بیٹھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے آپ پر، اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر، اپنے غصے پر کنٹرول کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کبھی غصہ ہم سے آ جائے تو ہمارے ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور ہمارے ہاتھ اور زبان سے کوئی ایسے حرکت سرزد نہ ہو جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔